مثلا صحابہ کرام میں آپس میں لڑائی بھی ہو گئی، لیکن ان کی لڑائی ہماری لڑائی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت زمین و آسمان کا فرق۔ ان کی لڑائی ویسی تھی جیسے بچوں کی ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کا بچہ دوسرے گھر کا نکلتا ہے اور دونوں ٹوٹو میں ہوئی اور ایک نے دھما اٹھایا اور سر میں مار دیا، اس کا سر کٹ گیا۔ اب جب سر کٹ گیا تو گھر والے اس کو لے گئے اسپتال، جا کے پٹی وٹی کرائی اور سب کرانے کے بعد پھر اس کو گھر پہ لے آئے۔ تو بڑوں میں ہو گئی لڑائی، بڑوں میں لڑائی ہو گئی کہ تمہارے بچے نے مارا، اور بچہ جو جس کا سر کٹا تو وہ باہر نکل کے اسی بچے کے ساتھ کھیلنے لگا جسے مارا تھا، اس لیے کہ وہ نفس کے خاطر تھی ہی نہیں، اس کے سمجھ میں آیا کہ مارنا ہے، اٹھایا مار دی، اور پھر جب پھر نکل کے آیا پھر کھیلنا شروع کر دیا۔ بالکل یہی صحابہ کرام کا حال ہے، لڑتے تھے اس وجہ سے، سمجھتے سے حق ہے، بس لڑ گئے۔ ہم لوگ کے اندر کیونکہ نفاق ہے اسی لڑتے بھی نہیں۔ معاملہ یہاں یہ بھی ہے کہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ دبتے ہیں کہ ناراض ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، وہاں ہی نہیں تھا، وہاں تو حق دیکھتے تھے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، بس جان جائے یا رہے، کوئی روٹھے یا مانے، یہ کیا کوئی ہمت تھی ہی نہیں، بس فوراً آگے میدان میں۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو گیا کہ ہم غلطی پر ہیں، فوراً پیر پکڑ لیا کہ حضرت معاف کر دی، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اور اگر کسی تیسرے آدمی نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا تب بھی انہوں نے فوراً نکل کر کہا کہ میاں یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سمجھ کے کر رہے ہیں، تم مت بولنا ورنہ ہم دونوں مل کے تم کو ٹھیک کر دیں گے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں اور غیروں سے مدد لیتے ہیں اور دوسروں کو لا کر اپنے سامنے والے کو پٹواتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں آج کل جو ہیں وہ نفس پرستی میں پر مبنی ہیں، اور صحابہ کرام کی حق پرستی پر مبنی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ بھی تو لڑتے تھے، بھائی لڑتے تھے، اگر صحابہ کی طرح لڑیں تو کیا کہنے لڑیے، لڑنا تو اچھا ہے، کوئی بری بات تھوڑی ہے لڑنا، لڑیے، لیکن حق پرستی کے لیے لڑیے اور صحیح کاج کے لیے، صحیح مقصد کے لیے لڑیے، اللہ کے لیے لڑیے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے لیے آئیے میدان میں۔ اس کے لیے نہیں آئیں گے، یہاں تو نفس ہی نفس ہے، اپنے لڑیں گے تو اپنے لیے لڑیں گے، اپنی بڑائی کے لیے لڑیں گے، اپنے پیسوں کے لیے لڑیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے لڑیں گے، نہ جانے کیا کیا چیزیں صحیح پڑی ہوئی ہیں، اور آسانی سے کہہ دیے صحابہ کرام بھی ایسے ہی جیسے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں اس میں بھی کہہ دیتے ہیں اگر صحابہ کرام سے ہوئی تو اس سے کیا، ہم بھی تو آدمی، وہ بھی انسان تھے، نہیں وہاں بھی معاملہ وہی ہے، صحابہ کرام سے غلطی ہوئی اور اس کے بعد توبہ کے لیے ان پر جو ندامت طاری ہوئی اس میں وہ نمونہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ غلط کام کرنے پر ندامت کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت ابو لبابہ سے غلطی ہوئی تو کھمبے سے باندھ دیا اپنے کو لے جا کر اور باندھے رکھا، یہاں تک خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی توبہ کا اعلان کیا، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تب بھی لوگ جب کھول لے آیا کرنا، کوئی نہیں کھول سکتا جب تک حضرت اپنے ہاتھ سے نہیں کھولے گا، جب تک میں کھلواؤں گا نہیں، اس لیے کہ ندامت کا عالم اتنا طاری تھا ان پر کہ جب تک خود اپنے دست مبارک سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں کھول لے اس وقت تک مجھے چین نہیں نصیب ہوگا۔ ایسے ہی حضرت معاذ ہیں، حضرت غامدیہ ہیں، جن سے غلطی کا سلوک ہوا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک کہ پتھروں سے اپنے آپ کو صاف اور پاک نہیں کروا لیا۔ تو ظاہر صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند ہے اور یہی بتانا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ندامت ہونی چاہیے۔ غلطی نہ ہونا یہ تو فرشتوں کا کام ہے، غلطی ہونا یہ انسان کا کام ہے، اور غلطی پر ندامت نہ ہونا یہ شیطان کا کام ہے، اور غلطی پر ندامت کا ہونا یہی انسانی ہے۔ اور یہی صحابہ کرام سے سیکھنے کی چیز ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی تو انہوں نے کیسی ندامت کا اظہار کیا بارگاہ عزتی میں، اور ظاہر پھر اللہ کی طرف سے ان پر کیسی نعمتیں ہوئیں۔ اور پھر صحابہ کرام کی یہ فضیلتیں خود قرآن نے بیان کی ہیں کہ قرآن نے گویا کہ ان کے اندرون کو بیان کیا ہے، اور اصل آدمی بڑا ہوتا ہے اندر کے ٹھیک ہونے سے۔ اہل بدر کے بارے میں تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، علم اللہ
اللہ جانتا ہے ان کے دل میں جو کچھ ہے، اور اللہ سب معاف کر چکا ہے ان کو۔ اہل بدر کا خیر اتنا اونچا مقام ہے کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جب بدر کا ذکر آئے گا میں کرتا ہوں، لیکن یوں بھی اگر صحابہ کرام کے بارے میں آپ قرآن جیت اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ قرآن جیت نے ایسا ان کو نقشہ کھینچا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اہل کفر کے معاملے میں بڑے مضبوط ہیں، بڑے ثابت قدم ہیں، بڑے جمنے والے ہیں، اور کسی قسم کی رواداری غلط اور غلط قسم کا جھکاؤ یہ ساری چیزیں بالکل نہیں پائی جاتی۔ اور جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے ان کے سامنے نہایت شفقت والے، رحمت والے اور نہایت جھکنے والے۔ تو ان کا حال فرمایا رحماء بین، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت گزار، شبے دار، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، رضوانہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اور اللہ کے فضل کے متلاشی اور اللہ کی رضامندی کے چاہنے والے۔ اور اس کے اثرات بھی اللہ نے بیان فرما دیے، چہرے سے پہچان لو گے، ان کی چال ڈھال بتائے گی کہ یہ الگ قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے چہروں پر کیسی نورانیت ہے، کیسی روشنی ہے، کیسا غیر معمولی فن ہے کہ ان کو دیکھتے ہی آدمی سمجھ لے کہ کسی اور جگہ کے آئے ہوئے۔ جیسے کہ وہاں جب انہوں نے گھوڑے ڈال دیے سمندر میں، دجلہ میں، جبکہ دجلہ کا پانی چڑھا ہوا تھا، اس پار کے لوگ دیکھ کر گھبرا گئے تھے وہاں اندر، یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان نہیں معلوم ہوتے، یہ تو کچھ اور ہے۔ اس طرح دریا کے اندر چلے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ان کو دیکھتا تھا ان کا یہی حال ہوتا تھا۔ اور ان کی مثالیں تورات انجیل وغیرہ میں بھی یہ بھی فضیلت ہے اس امت کی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک مقام اس طرح بلند کیا ہے کہ ان کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں ہے مختلف انداز سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، جس کو میں نے بھی عرض کیا۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت ہے کہ دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں بہت احتیاط، اللہ کو دھیان میں رکھو، اور ان کو میرے بعد نشانہ مت بنانا، ہدف ملامت مت بنانا، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا ہے جس وقت ساتھ دینا ضروری تھا، اور جس وقت دین کو ساتھ کی ضرورت تھی اس وقت صحابہ کرام نے ساتھ دیا ہے۔ اور اصل یہی ہے، موقع پر جو ساتھ دے وہی سب سے اونچا ہے، وہی اصل ساتھی ہوتا ہے۔ اور جو موقع پر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ نے موقع کو نہیں اٹھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ انہیں میں مبعوث فرمایا، تو وہ موقع کے لائق تھے۔ اگر ہم لوگ ہوتے پتہ نہیں کیا کرتے۔ صحابہ کرام کیونکہ اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اور اللہ نے ان کے اندر وہ اوصاف و کمالات رکھے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں میں مبعوث کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ صاف کر دی تو گویا کہ صحابہ سے محبت یہ محبت رسول ہے، محبت رسول محبت خدا ہے، اور جو اسے بغض کرے گا میرے بغض کی وجہ سے اسے بغض رکھے گا، اور جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا بس اللہ پکڑ کر لے، قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ کر لے، تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات واضح کر دی اور مسئلہ صاف کر دیا کہ جتنے بغض رکھنے والے ہیں صحابہ کرام سے بقدر بغض وہ خارج ہے ایمان سے اور دور ہے اسلام سے۔ جس قدر ان کو دوری ہوگی صحابہ کرام سے اتنی ہی دوری ہوگی ان کو اسلام سے۔ انہیں میں نمبر 1 پر شیعہ ہیں، ان کو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کو صحابہ کرام سے تمام سے بغض ہے، اور معمولی درجے کا بغض نہیں ہے۔ جو طبعی طور پر
انسانی طور پر، نفسیاتی طور پر، ایمانی طور پر، ہر اعتبار سے خلاف واقعہ بھی ہے اور حق کے خلاف بھی ہے۔ کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا پیدا ہوا ہو اور اس کے جو سب سے قریب لوگ ہوں وہی برے۔ آپ جتنے دنیا میں بڑے بڑے ریفارمر اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، کہیں چلے جائیے آپ، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی جو بڑے سمجھاتے ہیں کرسچی ہے، فلاں ہیں، ان کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ بڑے سمجھے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی صحبت میں رہے ہیں، ان کے شاگرد ہیں تو ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا مذہب شیعہ جو ہے وہ ایسا مذہب ہے کہ دنیا میں ایسا مذہب پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ کوئی مذہب دنیا کے جینی ہو، بدھزم ہو، ہندوازم ہو اور جتنے مجوسی ہو یا دنیا کسی گوشے میں آپ چلے جائیے، کوئی مذہب بھی ایسا بے تکا نہیں ہے جتنا مذہب شیعہ ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو برا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ان پر ایمان لانے والے تھے وہ سب مرتد تھے۔ ان کی روایت ہے شیعوں کی ارتد صحابہ کلہم الا سبعہ او خمسہ اور ستہ، مختلف روایتیں ہیں، گویا کہ 7-8 ہیں بس، وہ بمشکل تمام، باقی سب کے سب مرتد تھے، سب منافق تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ اللہ کے رسول بھی ان سے ڈرتے، یعنی یہی نہیں اسی کو بس نہیں کیا، اللہ کے رسول کو بھی مارا، انہوں نے ان کے خلاف بھی کہتے۔ ظاہر ہے جو صحابہ کرام کو برا کہے گا، برا سمجھے گا، وہ اللہ کے رسول کو در پردہ برا کہہ رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بار تقریر میں فرمایا کہ وہاں شوکت علی قاسم تقریر فرما رہے تھے تو کہنے لگے بھائی دیکھو میں نظر فارغ ہوں، میں نظر تعلق رکھتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ نروا جب سے قائم ہے اس وقت تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی 1-2 آدمی ہیں تو میں سے محمد عرض کروں کہ نروا اتنا ناکام ہے، اتنے دنوں سے قائم ہے، کوئی آدمی نہیں پیدا ہوا اب تک۔ تو جب ہمارا یہ حال ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام کیا اور اتنے لوگ بنائے اور یہ سب کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں، سب منافق، وہ سب مرتد ہو گئے۔ کیسی ناقص اندیشانہ بات ہے اور نفسیات کے بھی خلاف۔ تو بالکل یہی حال ہے کہ وہ سارے کے سارے اتنے یہ مذہب جنسیوں کا ہے، ان کا حال میں بیچاروں کا یہی ہے کہ صحابہ کرام سے ان کو ادنا بھی تعلق نفس نہیں ہے، اور غالباً اسی لیے آپ نے یہ بات کہی بھی کہ صحابہ کرام کو دیکھو ہدف ملامت کا بنا۔ اور ایک بات مجھے اور یاد رکھے جو میں نے ابھی کہی کہ جو جتنا صحابہ کرام سے زیادہ دور ہوگا اتنا ہی وہ مذہب سے، اور جو کہہ لیجیے اللہ سے، رسول سے، مذہب سے، اسلام سے دور۔ یہ بالکل 2-4 کی طرح ہے۔ اب اس میں جو جتنا بڑھا ہوا ہو، جیسے شیعہ ہیں وہ تو نمبر 1 پر ہے، اور اس کے بعد جتنے اور فرقے ہیں، یعنی ہمارے اندر کے بھی جتنے فرقے، جتنے صحابہ کرام برا سلوک کرنے والے یا ان کے بارے میں بیجا تحقیق کرنے والے یا ان پر کمنٹ کرنے والے یا اس طرح کا معاملہ غلط قسم کا کرنے والے جس درجے میں ہوں گے اس درجے وہ مذہب سے، دین سے، اسلام سے، اللہ سے، رسول سے دور ہوں گے اور ان کو نکالا جائے گا اسی درجے میں، اور انحراف کی شکلیں ان کے ذریعے سے دنیا میں وجود میں آئیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ زبان سے کوئی لفظ بھی ان کے خلاف نکلنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم صحابہ کرام کو کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے۔ ہمارے حضرت وہاں رابع صاحب علی ہیں، اگر کوئی ان کو کہنے لگے تو کیا مطلب ہے؟ مولانا تو کہے گا حضرت مرحوم کہ ان دونوں کچھ کیا ہی نہیں، اگر کوئی ان پر بلا وجہ غلط باتیں کہنے لگے تو کیا مطلب ہے کہ مولانا کے پاس اتنی دنوں تک رہے اور ان کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہے اور اتنی موٹی موٹی باتیں نہیں جانتے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ مولانا کو کہنا نہیں ہوا، بلکہ در پردہ حضرت مولانا سے کمنٹ ہوگا کہ مولانا کچھ آتے ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں۔